السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق باب الاسلام سندھ کرپشن کے باعث محکمہ صحت سندھ HIV ایڈز کی لپیٹ میں، بچے بھی اس وبا سے بچ نہ سکے۔ PPHI کیا عالمی ادارہ صحت کا ایوارڈ یافتہ ادارہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور محکمہ صحت سندھ اس پر فدا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد، سندھ سروسز ہسپتال اور دیگر ہسپتالوں میں اس وقت مریضوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے تفصیل جاننے کے لیے اگر اب تک آپ نے چینل کو لائک نہیں کیا ہے تو پہلے صحت اور صحت سے جڑے ہوئے مسائل کو جاننے، خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ میں محکمہ صحت کے کرپشن کے بے لگام گھوڑے نے صوبے بھر کو HIV ایڈز جیسے مہلک مرض کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس مرض نے صوبے میں وبائی صورت اختیار کر لی ہے اور اندرون سندھ کے بعد کراچی کے بچے بھی اس مہلک مرض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ لیکن صدر مملکت آصف علی زرداری کے گھر میں موجود وزارت صحت سندھ نے اس کا تاحال کوئی نوٹس شاید اس لیے نہیں لیا ہے کہ منشیات کی آگ کی طرح یہ مہلک مرض اشرافیہ کے گھروں میں اب تک نہیں پہنچا ہے۔ جب میں نے HIV ایڈز کے صوبائی دفتر سے اس مہلک مرض کے سرکاری اعداد و شمار لینے کے لیے خود وہاں پہنچا تو موجود افسر نے بہت پیار سے یہ کہہ کر اعداد و شمار دینے سے منع کر دیا کہ میڈم منسٹر نے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ اعداد و شمار کو پبلک کرنے کے قانون کو ہی انہوں نے اپنی زبانی حکم سے متروک قرار دے دیا ہے۔ جبکہ DG سندھ کی آڈٹ رپورٹ نے ایڈز کنٹرول پروجیکٹ سندھ میں ایڈز کی ادویہ کی خریداری میں 13,69,35,000 روپے کی بے ضابطگی کا انکشاف کر کے محکمہ صحت سندھ کے اس حساس شعبے کی فرض شناسی اور شفافیت کے دعوے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے آپ LDN کی اسکرین پر DG آڈٹ کی مصدقہ رپورٹ کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ DG سندھ کی آڈٹ رپورٹ کا عکس آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس کی تفصیل کا آغاز قسطوں کی صورت میں انشاءاللہ کل سے کریں گے، لیکن آج میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سندھ میں 62 ڈائلیسس کے مریضوں میں ایڈز کی منتقلی کا سب سے پہلا ہولناک، شرمناک واقعہ 2016 میں پاکستان کے سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو کے آبائی ضلع لاڑکانہ کے چانکا میڈیکل اسپتال میں پیش آیا، جب موجودہ وزیر صحت و بہبود آبادی کے شوہر ڈاکٹر فضل اللہ پیجو سیکریٹری صحت کے عہدے پر فائز تھے، اور ایڈز کا شکار ہونے والے مریضوں کا تعلق صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہمشیرہ سابق رکن قومی اسمبلی ادیب فریال تالپور کے حلقے سے تھا، جس میں 2 سال کے بچوں سے 62 سالہ معمر متاثرہ ڈائلیسس کے مریض شامل تھے۔ اس قومی اندوناک واقعے کی ابتدا سے اب تک کی اجمالی تفصیل میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میں اس قومی سانے کو پہلے روز سے باقاعدہ مسلسل رپورٹ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اب جب کہ سندھ ہائی کورٹ نے کلثوم بائی ولی کا ہسپتال میں
150 سے زائد بچوں میں ایڈز منتقلی کی رپورٹ طلب کر لی ہے، تو یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سندھ میں بچوں میں ایڈز کے پھیلاؤ کے روشن کارنامہ قانون شکن نوسرباز ڈاکٹر سکندر علی میمن کا ہے، جس کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ریٹائر ہونے کے باوجود انڈس ہسپتال کے ایمانداری کی شہرت یافتہ ڈاکٹر عبدالباری خان نے ان کے شاید اسی روشن کارنامے پر اپنے گود لیے ہوئے بدین کے ہسپتال میں ڈاکٹر سکندر علی میمن کو 5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر رکھ کر خیراتی چندے کا غیر شرعی استعمال شروع کر دیا ہے، جبکہ سندھ میں بچوں میں تیزی سے منتقل ہوتی ہوئی ایڈز کی مہلک بیماری کا شکار بدقسمتی سے محکمہ سے سندھ کے اہم ترین شعبہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ کے سابق صوبائی سینئر ڈرگ انسپکٹر ذاکر حسین سمو کا پوتا بھی ایڈز کی حالیہ وبائی مہلک مرض کی زد میں آ کر آج نجی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس حوالے سے 10 جون 2026 کو ذاکر حسین سمو کی جانب سے سکریٹریٹ صحت سندھ کو اس قومی سانحے کے حوالے سے ایک تفصیلی درخواست جمع کرائی گئی اور یہ درخواست وزیر صحت اور چیف سکریٹری سندھ کو بھی ارسال کی گئی۔ درخواست کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ کیا، اس درخواست میں خلاف قانون سرنجز کے استعمال کی وجہ سے سندھ میں HIV ایڈز کے پھیلاؤ کو بڑا ذریعہ بتایا گیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر حکومت سندھ، وزارت صحت اور محکمہ صحت سندھ کی جانب سے اس اہم ترین درخواست پر 1 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی عملی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے، اور اس مکروہ دھندے میں سکریٹریٹ صحت سندھ کے اسٹاف افسر حامد عباسی کا نام بار بار سامنے آ رہا ہے، جو سابق سنگین الزامات میں ہٹائے جانے والے سکریٹریٹ صحت ریحان اقبال بلوچ کی باقیات ہیں۔ اس حوالے سے LDN کا تحقیقاتی عمل جاری ہے۔ ایڈز کے حالیہ پھیلاؤ میں ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے اہم کردار کو اس قومی سانحے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آج 10 جولائی کو شام 4 بجے MQM کی جانب سے ایک آگاہی سیمینار بھی کراچی پریس کلب میں منعقد ہو رہا ہے۔ سندھ اور ایڈز کا مہلک مرض کی پہلی قسط آج مکمل ہوئی۔ مزید ہوش ربا معلومات کے لیے انشاءاللہ کل خصوصی رپورٹ میں مزید تفصیلات ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی جانب سے عوامی سرکاری محکمہ صحت کے اداروں کے تجارتی ادارہ PPHI کے سپرد کرنے کے خلاف خود حکومتی جماعت کی ذیلی تنظیم پیپلز ڈاکٹر فورم کی جانب سے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا کردار بالآخر بار آور ثابت ہو گیا ہے، اور صحت کے سرکاری اداروں کے ملازمین اس فیصلے کے خلاف سڑکوں پر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز حیدرآباد کی جانب سے صوبے میں وزارت صحت کے مذکورہ منمانے اقدامات کے خلاف احتجاج کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، جس کی مختصر جھلک حیدرآباد میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے خاندانی حکومتی جماعت کے خلاف احتجاج ملاحظہ فرمایا۔ یہ ملک میں پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں قومی سرکاری اداروں کو فارم 47 کے حکمراں اپنی مورثی سلطنت تصور کر رہے ہیں، جبکہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، لیکن اقتدار کی امانت کو اپنی ذاتی سلطنت تصور کرنے والے بلاول زرداری پھپھو کی کرپشن زدہ وزارت کے لیے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ اپنے علاج کے لیے سندھ آتے ہیں۔ آج ان کی سندھ کابینہ کے طاقتور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کو تشویشناک حالت میں علاج کے لیے ابو ظہبی منتقل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سید ناصر حسین شاہ کو صحت یابی عطا فرمائے۔
حقائق تو یہ ہیں کہ خود بلاول کے بابا صدر مملکت آصف علی زرداری خود ناسازی طبع پر ضیاء الدین ہسپتال یا بیرون ملک ہی علاج کے لیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر محمد عامر ہارون سے ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان اسمبلی کے وفد کی ملاقات میں ایم کیو ایم کی وفد کی سربراہ رکن قومی اسمبلی محترمہ نگہت صاحبہ نے اسپتال میں کام کرنے والے نرسنگ اسٹاف اور پیرامیڈیکل کے ملازمین کی تنخواہوں کی کٹوتی پر ملازمین میں پھیلی ہوئی بے چینی اور دوسری جانب گوشت ملازمین کی مکمل تنخواہوں کی باقاعدگی سے ادائیگی کے معاملے پر ایم ایس کی توجہ مبذول کروائی اور انہیں یاد دلایا کہ انہیں قانون کے مطابق تمام ملازمین کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے۔ جو ڈیوٹی کیے بغیر تنخواہ لے رہا ہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے خلاف ضابطے کی کارروائی ضرور عمل میں لائی جائے، جس پر ڈاکٹر عامر ہارون نے پارلیمانی وفد کو یقین دلایا کہ وہ ضرور جانچ پڑتال کے بعد جن لوگوں کی بھی تنخواہوں کی غلط کٹوتی کی گئی ہے وہ ان کی شکایت کا جلد اور ضروری کارروائی کر کے انہیں مکمل انصاف فراہم کریں گے۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز اسپتال کراچی ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کی تعیناتی وزارت صحت سندھ کا ناخوشگوار فیصلہ ثابت ہوا۔ جہاں مذکورہ فیصلے سے حکومتی قانون شکنی ہوئی، وہیں ہسپتال کے ڈیفیکٹو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی کو ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کو اپنے ماتحت کرنے میں کوئی زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں۔ ہسپتال میں داخل سرکاری ملازم مریض جسے گزشتہ روز میڈیسن وارڈ میں داخل کیا گیا تھا اور مذکورہ مریض کا نائٹ شفٹ میں شراب پی کر گائنی وارڈ میں گھس کر غلغپاڑہ اور داخل خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی تحقیقات سرد خانے کی نظر ہو گئی۔ واضح رہے کہ مذکورہ واقعے کا محکمہ صحت کے ارباب اختیار نے سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے مذکورہ خبر میڈیا میں نشر ہونے کے بعد ایم ایس سے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ طلب کی تھی، جس پر گھبرا کر میڈم ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی نے اپنی ہی سربراہی میں 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی تھی۔ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود مذکورہ تحقیقات کس مرحلے میں ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں، جبکہ ہسپتال میں ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ٹیسٹ کے بغیر ایکسپائری ادویہ خلاف قانون اسٹور کیپر منصور احمد خان کی جانب سے دھڑلے سے اسپتال میں آنے والے مریضوں کو استعمال کے لیے دی جا رہی ہے، جس کا ناقابل تردید ثبوت ایل ڈی این کی اسکرین پر مختلف مریضوں کو سروسز اسپتال سے دی جانے والی دواؤں کی تصاویر کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اب بھی ارباب اختیار کی آنکھیں نہ کھلیں تو میں یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بشر کو لازم کہ ہمت نہ ہارے، بشر کو لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔